بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ماہ رمضان شریف کی آمد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان شریف کی وہ برکات حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ رمضان شریف کی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس میں خصوصاً مسلمانوں کے لیے 30 روزے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، فرض ہیں روزے۔ ان روزوں کو رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے یہ ان روزوں کا رکھنا ضروری ہے۔ اگرچہ کچھ عذر ہیں بیچ میں جن کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن فرض ہر ایک مسلمان کے لیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ بقرہ شریف پارہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اور کیوں فرض کی گئی ہیں؟ تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس بات کو کرنے کے بعد رب کائنات نے فرمایا کہ ایام معدودات، اور یاد رکھنا کہ یہ روزے گنتی کے دنوں کے ہیں۔ دیکھیں، اس میں یہ 6 منتھ کے روزے نہیں ہیں، سال کے روزے نہیں ہیں، 3 مہینوں کے روزے نہیں ہیں، یہ 2 مہینوں کے روزے نہیں، بلکہ یہ 29 یا 30 روزے ہم پر یہ ضروری ہوتے ہیں کہ ہم نے رکھنے ہیں۔ 30 روزے ہمارے اسلام میں ہیں کہ ہم نے 30 کے 30 روزے ان کو رکھنا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کا لغوی معنی ہے کہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یعنی ہر چیز کو، کھانے پینے سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو باز رکھنا، یہ روزے کا لغوی معنی ہے۔ شریعت کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی بندہ اپنے آپ کو کھانے پینے اور جمع، ان تینوں کاموں سے روک کے رکھتا ہے تو اسی کا نام روزہ ہے۔ یعنی روزے کی نیت سے اگر وہ ان تینوں کاموں سے پرہیز کرتا ہے تو اسی کا نام روزہ ہے۔ تو لہٰذا روزہ یہ ضروری ہے۔ سائنسدان بھی کہتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں جب بھوک اور پیاس انسان برداشت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کی باڈی میں کچھ جراثیم ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیماری جنم لیتی ہے ان کی وجہ سے، لیکن جب وہ روزے رکھتا ہے انسان، بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ مر جاتے ہیں، ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں ایک طرح کی ہمارے لیے مصلحت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک یہ واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ تم روزے رکھو، تو لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ماہ رمضان شریف کے روزے رکھیں اور نیت فرمائیں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ روزے رکھنے ہیں۔ روزوں میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ روزوں میں بعض لوگ وہ سستی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑا فضائل اور اس کی شان و شوکت، عظمت اور کمالات اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام اور اللہ پاک نے وہ بیان فرمائے ہیں قرآن پاک میں بھی، حدیث مبارکہ میں بھی۔ دیکھیں، اسلام کے 5 اراکین ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، تو ان ساری چیزوں کا قرآن پاک میں 12 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ روزے کا اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر حکم فرمایا ہے، یہ جو سورۃ بقرہ شریف کی آیت نمبر 183 ہے، اس میں رب کائنات نے بڑے واضح طور پر حکم ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، یہ نہیں کہ صرف تم پر روزے فرض ہیں، رب کائنات نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، وہ بھی رکھتے تھے، تو لہٰذا تمہارے لیے بھی روزے فرض ہیں، تم بھی رکھو، اور اس لیے رکھو کہ تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو لہٰذا ہمیں دعا ہے اللہ کے کائنات کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کے سارے روزے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رکھنے اور رکھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔